السلام علیکم. دیکھیں ایک کنفیوژن ہمارے بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ینگسٹر کو ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اپنے انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ویڈیوز وائرل رہتی ہیں. ہمارے جو ہے نا جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور ذاکر نائک کو آپ نے سنا ہوگا، پچھلے دن وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے. تو بہت ساری چیزوں میں نا آپ کو کنٹرڈکشن نظر آئے گا کہ یعنی کہ ہمارے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اور ہمارے جو مولانا حضرات ہیں جو ایک مدارس کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آگے مفتی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں. جیسے آپ کے پاس جو ہے نا ہمارے مفتی جو ہیں، کیسے بھول گیا یار میں ان کا نام، طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے پاس مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب ہیں بریلوی حضرات کے، آپ دیکھیں گے وہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں. اس طریقے کے بہت سارے علماء ہیں جو آپ کو مختلف بات بتائیں گے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مسئلوں میں. اور جو آپ اس طرح کے لوگوں کو سنیں گے، مولانا حضرات کو، ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے اور یہ جاوید احمد غامدی ہو گئے، تو ان کی رائے مختلف ہوگی. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ فالو کس کو کریں. دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں نا اس میں تو ہمیں مفتی حضرات کو ہی فالو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اور اس کے پیچھے لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مفتی حضرات ہیں یہ انڈیویجولی کوئی چیز نہیں کر رہے. یعنی انڈیویجولی نہیں کر رہے سے مراد مفتی تو ہیں، فتویٰ وہ دیں گے آپ کو، لیکن وہ یہاں تک جو پہنچے ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت پہنچے ہیں. انہوں نے جو ہے نا 8 سال کا کورس کیا ہے، ان کے پیچھے ان کے علماء کرام موجود ہیں جو پہلے سے مفتی ہیں اور وہ سالوں سے فتوے دیتے آ رہے ہیں. پھر یہ نئے مفتی بنے ہیں، ان کا کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ رائے بھی لے رہے ہوتے ہیں مختلف جو ہے نا اپنے سرکل کے اندر. اس طرح پورا دارالفتہ بنا ہوا ہوتا ہے ہر مدرسے کے اندر، تو وہاں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کی ٹپیکل چیز آتی ہے تو اس کو ملٹیپل لوگ دیکھتے ہیں. تو ایک امبریلا کے اندر ہے، ٹیم ہے، وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو آپ کو اپنے جو بھی فرقہ ہے اس کے مفتی کو فالو کرنا ہے مسئلوں کے اندر آپ ان کو نہیں فالو کر سکتے کہ یار وہ میں نے دیکھا جاوید احمد غامدی صاحب کی ویڈیو کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب طلاق کے معاملے کے اوپر کہ طلاق کسی نے دی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ غصے میں تو نہیں تھا، اس نے نشے میں نہیں تھا، فلاں ڈھمکا ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں اور اس میں قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. لیکن ہمارے مفتی حضرات طارق مسعود صاحب تو بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اس طرح کی بات کے اوپر. تو وہ تو آپ دیکھیں گے وہ تو کہتے ہیں طلاق ہوتی ہی غصے کے اندر ہے، تو کون پیار سے طلاق دیتا ہے؟ تو طلاق دے دی تو بس ہو گئی، وہ اب آپ کا کوئی بھی موڈ تھا اور کسی طرح بھی آپ نے جو ہے نا غصے میں تھے یا جو بھی تھا. تو اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں. پچھلے دنوں وہ ذاکر نائک آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، اور اچھا لاجک بھی پیش کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی زبردست. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہے، وہ سب بھی پہنچی ہوئی چیزیں، کوئی ایسے ہی نہیں بس اٹھ کر کچھ بن گئے. تو وہ اس کے پیچھے لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ چلیں یوٹیوب کے ایڈس کے اوپر پابندی لگا دیں گے کہ اس میں شراب کا ایڈ نہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈمکانا ہے، لیکن ایڈ میں لڑکیاں تو آئیں گی، کوئی سا بھی ایڈ ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یوٹیوب کی کمائی حرام نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، کیونکہ یہ کہ آپ نے اپنا ایک اسپیس دیا ہوا ہے، اب اس کے اندر ایڈ کوئی بھی چل رہا ہے تو وہ اس کا آپ کے اوپر نہیں وہ آئے گا. تو وہ بھی اپنی لاجک پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اوور آل چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مفتی حضرات، کیونکہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے روزانہ کے مسائل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ہر اینگل سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی اگر حرام قرار دے دی اس بات کے اوپر تو پھر کتنے لوگوں کا روزگار اور چیزیں اور معاملات، اور ان سے ایسوسیٹ پھر ہزاروں لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کما رہے ہیں، تو بہت سارے جو ہے نا لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس طرح کی چیزوں کو بھی نا یہ مد نظر رکھتے ہیں ہمارے جو علماء کرام ہوتے ہیں لوکل لیول پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مسئلوں کے اندر آپ نے کبھی بھی جو ہے نا فتویٰ جو فالو کرنا ہے، بات جو فالو کرنی ہے، وہ ہمارے اسی طرح لوکل مولانا حضرات جو ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اس میں آپ جو ہے نا ان لوگوں کو فالو نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ کام کی باتیں یہ بتاتے بھی ہیں اور بہت اس سے افاقہ ہوتا ہے. لیکن اتنا کامن سینس ہر کسی میں ہونا چاہیے کہ آپ فتویٰ نہیں فالو کر سکتے. فتویٰ خیر وہ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. فتویٰ اور مسائل اور چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہمارے علماء کرام کو ہی فالو کرنا پڑے گا.